بچہ بگڑ جائے تو اس کے ساتھ بات تو کرتے ہیں، میں فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت جو جشن کا سما ہے، جو پھلجھڑیاں چل رہی ہیں تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ رشتہ ابھی 50% پکا ہوا ہے۔ کیا عمران خان صاحب کی جو فین فالوئنگ ہے، جو اتنی ساری فینڈم ہے ادھر ادھر پاکستان میں اور باہر بھی، تو وہ اس چیز کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں گے؟ فوج اپنے کرنیل، بریگیڈیئر جنرل، ان کا کورٹ مارشل کر رہی ہے اور عمران خان کو معاف کر دے گی۔ اس طرح انہوں نے اپنے سب سے بڑے محسن جنرل باجوہ کے ساتھ سلوک کیا، آج جن کے ساتھ یہ ڈیل کریں گے یا ڈیل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، کل ان کے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے؟ عمران خان صاحب نے نیب کے ایک پروسیکیوٹر سے معافی مانگی تھی کورٹ میں۔ بس یہیں پہ رک جائیں۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ، اور آج کا وی ٹاک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، شاید سال کی سب سے بڑی خبر۔ عمران خان صاحب نے جناب فوج سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے، باقاعدہ کہا ہے کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم بھی اپنا نمائندہ مقرر کریں گے، اور وہ تو اب بالکل یعنی کہ جو خبریں آ رہی تھی ڈیل کی، اس کی تصدیق کر دی ہے خان صاحب نے کہ جی کم از کم ان کی حد پہ یہ خواہش ہے، اور جو کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں مان رہا، اب وہ بھی مان رہے ہیں کہ وہ مان چکا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرا بہت بڑی خبر یہ بھی آئی ہے، آئی ایس پی آر کی ایک پریس ریلیز آئی ہے جس کے مطابق ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں لیفٹیننٹ کرنل کے پاکستانی آرمی کے، ان کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے بغاوت، فوج کو بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے اور بیرون ملک پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں کورٹ مارشل کیا گیا۔ ان کے رینکس جو ہے وہ واپس لے لیے گئے ہیں اور ان کو 14 سال کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ یہ کیا کہانی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جناب عمران خان صاحب کی، عمار صاحب، خبر جو آئی ہے، اور خبر کی میں سیدھا نکات آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی فوج بگڑا بچہ تھی، بگڑا بچہ بگڑ جائے تو اس کے ساتھ بات تو کرتے ہیں، میں فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ رپورٹرز نے ان سے سوال کیا کہ آپ اسی فوج پر آپ اس طرح کی تنقید کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں فوج کو اس طرح نشانہ بناتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو تنقید کرتا تھا، تنقید تو جمہوریت کا حسن ہے، جمہوریت کا حسن انہوں نے باقاعدہ کہا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں تو اپنا نمائندہ، ان سے کہا گیا کہ کیا محسن نقوی، انہوں نے محسن نقوی پہ تنقید بھی کی باتوں میں، تو انہوں نے کہا محسن نقوی اگر ان کا نمائندہ بن کر آپ سے بات کریں، تو انہوں نے کہا نہیں ان سے نہیں بات کروں گا، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، انہوں نے کارکنوں کو غائب کیا ہے اپنے وزارت اعلیٰ کے دور میں۔ تو لیکن یہ خبر کہ عمران خان صاحب خود فوج کو مذاکرات کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کل ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے نیب کے ایک پروسیکیوٹر سے معافی مانگی تھی کورٹ میں۔ بس یہیں پہ رک جائیں، آپ نے کافی لمبی تقریر کر لی، اب ذرا میری بات سنیں۔ اس وقت جو جشن کا سما ہے، جو پھلجھڑیاں چل رہی ہیں، جو پٹاخے چل رہے ہیں تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے کہ عمران خان مذاکرات پر مان گئے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ رشتہ ابھی 50% پکا ہوا ہے۔ 50% ابھی پکا نہیں ہوا، لڑکی ان کی طرف سے ہاں ہے، ہاں خان صاحب کی طرف سے ہاں ہے، لیکن ابھی دوسری سائڈ سے کوئی جواز نہیں ہے۔ اور دو خبریں آپ نے دی ہیں، دونوں خبریں آپس میں انٹر لنک بھی ہیں۔ انٹر لنک اس طرح ہے کہ ایک طرف آئی ایس پی آر آج ہی کے دن یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک کرنل صاحب تھے جنہوں نے فوج کو بغاوت پر اکسایا اور کورٹ مارشل جیسی عبرت ناک سزا ان کو دی، عمر قید بھی اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، اور یہی کام عمران خان نے کیا۔ تو اگر عمران خان مذاکرات پہ راضی ہو گئے ہیں تو فوج اپنے کرنیل، بریگیڈیئر جنرل، ان کا کورٹ مارشل کر رہی ہے اور عمران خان کو معاف کر دے گی۔ یہ میرے خیال میں ایک آدمی کے خواب ضرور ہو سکتے ہیں، اس میں حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان مان کیوں گئے ہیں؟ اس لیے کہ اب انہیں قانون کا شکنجہ اپنے گرد تنگ ہوتا نظر آتا ہے، وہ قانون کی گرفت میں آ گئے۔ یہ وہ زمانہ تھوڑی ہے کہ جب 12 موسم ہوا کرتے تھے اور جرمنی اور جاپان کا بارڈر ایک ہوتا تھا اور سارا میڈیا اور سوشل میڈیا خان صاحب کے ان فرمودات کی تعریف کرتا تھا۔ یہ زمانہ اب بدل گیا ہے۔ کل جو نیب پروسیکیوٹر کے سامنے جو بات ہوئی ہے، اس نے کھول کے کہہ دیا کہ بھائی 30,000 روپے کا آپ نے توشہ خانہ سے ڈنر سیٹ لیا، 30,000 روپے کا سستے سے سستا، اور وہ غیر ملکی سیٹ تھا۔ ان کا کہا گیا کہ آپ کو غیر ملکی رائلٹی کی طرف سے سیٹ ملا ہے، اور اس سیٹ کی قیمت راجہ بازار میں بھی 30,000 کی نہیں ہے، تو آپ کو 30,000 کا کیسے ملا؟ اس پہ عمران خان صاحب کا غصہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا، ان کو سمجھ آئی شاید بات کی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے آواز بلند کی۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ شخص جو کسی سے معافی مانگنے، کسی سے ہاتھ ملانے
سابق پرائم منسٹروں سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں تھے، وہ ایک نیب کے پروسیکیوٹر سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور آج جو انہوں نے بات کی کہ وہ جناب محسن نقوی صاحب سے کے ذریعے مذاکرات پر کوئی کو سیریسلی نہیں لیں گے، کل وہ یقیناً یہی بات بڑے شوق سے کریں گے کہ خدا کے لیے ہم محسن نقوی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے نمائندہ بنے، وہ ٹھیک ہے، نیک آدمی ہے، اچھے آدمی ہے، کتنے کارنامے ہیں ان کی زندگی کے۔ یہ بیانیہ اپنا اس طرح بدلتے ہیں، کوئی شخص اس وقت ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے پولیٹیکلی۔ اب یہ دیکھیے اس سٹیٹمنٹ میں کیا بات ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نیب پروسیکیوٹر سے معافی نہیں مانگی، ساری دنیا کہہ رہی ہے معافی مانگی ہے، کل کی بات ہے، عدالت میں مانگی ہے، عدالت میں مانگی ہے، اس کا کہیں ریکارڈ ہوگا، کہیں ویڈیو ہوگی، کہیں نوٹس لکھے ہوں گے، آج کہہ رہے ہیں میں نے معافی نہیں مانگی۔ تو آج اگر فوج کو مذاکرات پہ دعوت دے رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی معاملہ نہیں تھا، چلو جی اچھے بچوں کی طرح دوبارہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا کوئی ان کا اعتبار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اعتبار کر سکتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے سب سے بڑے محسن جنرل باجوہ کے ساتھ سلوک کیا اور جس طرح ان کو ہیوملیٹ کیا، آج جن کے ساتھ یہ ڈیل کریں گے یا ڈیل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، کل ان کے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے؟ لہٰذا ان کے لیے ان کی کوئی شخص ان پہ اعتبار نہیں کرے گا۔ لیکن میں آپ کو عمار صاحب بتاتا ہوں کہ کچھ ان کے پاس بھی ریزنز ہیں جن سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس کیا ریزنز ہیں کہ جی ٹھیک ہے فچ کی ریٹنگ بہتر ہوئی، کچھ اکنامک محاذ پر میکرو اکنامکس بہتر ہوئی، لیکن عوام تو ناخوش ہیں اس حکومت سے، بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں، یہ حکومت کوئی اچھا بیانیہ بنانے میں بھی کامیاب نہیں رہی، پھر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تناؤ کی کیفیت ہے، عمران خان صاحب اس کو آگ بھی دے رہے تھے۔ انٹرنیشنل محاذ پر آپ دیکھیں کہ مظاہرے بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ یو ایس کانگریس نے دیکھیں ایک ریزولوشن پاس کی یونینیمسلی تقریباً، اور 7-8 کے علاوہ سب نے پاس کی، پھر برطانوی پارلیمنٹ میں بھی بات ہوئی ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ملا کے پریشر تو اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہے، پریشر اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں، میں نجم سیٹھی صاحب کو ایک دن سن رہا تھا کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار ان کی طرف سے بھی یہ سی بی ایم سی ہیں کہ جی ان کو الیکشن کمیشن کے ذریعے ساری سیٹیں مل جائیں، ریزرو سیٹس یہ وہ، یعنی کہ آپ اس کو ٹوٹلی رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے نا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اس طرح کی کانفرنسز کا یا سیمینارز کا پریشر قبول کرتی ہے، آپ کے خیال میں اگر قبول کرتی ہوتی تو اس ملک میں کبھی ماشاء اللہ نہیں لگتا، اس لیے کہ مغرب کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا ماشاء اللہ کو، ماشاء اللہ لگے ہیں نوئنگ دا فیکٹ کہ مغرب نے اسے سپورٹ نہیں کرنا، اس طرح کے مظاہرے بیانیے اور سیمینارز ہوتے رہے ڈکٹیٹروں کے خلاف، لیکن یہ تو اس طرح کی باتوں سے نہیں پہلے جو غلطی ہوئی حکومت کی جانب سے، میں معاشی محاذ پر نہیں انہیں کہتا، اتنے تھوڑے ٹائم میں یہی کچھ ہو سکتا تھا، کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہوتی پاکستان جیسے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ہم برا بھلا کہیں، بجلی کے بل سے تنگ انسانیت کی بات کریں، لیکن شہباز شریف جن حالات میں کام کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں اس چھوٹے سے لمیٹڈ ایریے میں ڈیلیور کر رہے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ حکومت کو گالی پڑ رہی ہے، پڑھنی چاہیے، ہر حکومت کو پڑتی ہے، لیکن جو سب سے بڑی ناکامی ہے حکومت کی وہ معاشی محاذ پہ نہیں ہے، وہ بیانیے کے محاذ پر ہے۔ وہ نہ اپنا کوئی بیانیہ بنا سکے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی رکاوٹ بن سکے عمران خان کے بیانیے کے آگے، نہ 9 مئی کے حوالے سے بات کر سکے۔ آپ نے دیکھا وزراء ان کے آتے ہیں، رٹے رٹائے جملے بول کر، رٹی رٹائی پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں، جس کا زیرو امپیکٹ ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کی ہوگی، لیکن آپ جو کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل پریشر نہیں لیتے، میں کل دیکھ رہا کہ ٹرمپ کیمپین کا ڈاکومنٹ ہے 2025 کا، جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ پاکستان سے ہمارے تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جی ایک وولیٹائل سچویشن ہے افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے ان کا ہے کہ سچویشن نارمل نہیں ہو سکتی۔ تو آپ دیکھیں نا سچویشن بھی بدل رہی ہے، امریکہ میں الیکشن ہونے ہیں، ٹرمپ اگر آ گئے جو کہ پہلے ہی پاکستان کے بارے میں ایسے عزائم رکھتے ہیں تو پریشر اور بڑھے گا۔ تو اس وجہ سے بھی شاید میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سائڈ سے بھی کوئی تھوڑا بہت اشارہ تو ان کو ملا ہوگا، تبھی علیمہ خان کے ذریعے پہلے کہا کہ جی یہ نیوٹرل ہو جائیں آرمی چیف، اب یہ کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بڑا مزیدار سا ایک بڑا دوستانہ سا بیان دیا خان صاحب کی طرف سے، بظاہر ابھی تک جو جھکاؤ نظر آ رہا ہے وہ خان صاحب کی طرف سے ہی آ رہا ہے، لیکن کوئی تو وجہ ہوگی کہ وہ خان صاحب ٹون ڈاؤن ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ کوئی بھی خواہش کو خبر بنانے کی ایبلٹی رکھتے ہیں، ان کا سوشل میڈیا، ان کی لیڈرشپ، یہ تو آپ مانتے ہیں۔ میرے نہیں لگتا کوئی ٹیم گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کوئی مذاکرات ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کوئی پیشکش ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا کسی نے کہا ہو کہ بھئی آپ اپنے مطالبات پیش کریں۔ یہ ایک آدمی کے ذہن کا خیال ہے، اور یہ کیوں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں؟
مجھے یہ لگ رہا ہے یہ ادھر سے اشارے کے بجائے خوف کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اس لیے کہ انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ پبلک سپورٹ میں ان کی کمی ہوتی جا رہی ہے. اتنا عرصہ ہو گیا ہے ایک جلسہ نہیں کر سکے، KPK میں کوئی جلسہ نہیں کر سکے جہاں اپنی حکومت ہے. تو لوگ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ حافظ نعیم الرحمان آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے ایک لانگ مارچ دھرنا کر کے دکھا دیا، بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے. تو یہ آہستہ آہستہ پارٹی کی اہمیت صرف چند لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس تک محدود ہو رہی ہے. پھر عمران خان کے کیسز اب جو ہے نا کنارے کی طرف جا رہے ہیں، کوئی فیصلہ کن سٹیج پر جا رہے ہیں، تو وہ خوف کی وجہ سے. اچھا، مجھے جو اس میں ایک بات اور لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی جو فین فالوئنگ ہے، جو اتنی ساری فینڈم ہے ادھر ادھر پاکستان میں اور باہر بھی، تو وہ اس چیز کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں گے؟ ابھی آپ نے دیکھا جو پریس ریلیز آئی تھی SPR سے، اس میں عادل راجہ کا بھی ذکر ہے، کوئی میجر مہدی، وہ مہدی ہیں حیدر مہدی، ان کا بھی ذکر جو کیپٹن تھے ریٹائرڈ، ان سب کا بھی کورٹ مارشل ہوا، ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا. تو یہ ڈیل کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ PTI کے ورکرز کہاں جائیں گے، سوشل میڈیا کہاں جائے گا؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ کل پرسوں سے جو بیانات آئے اس کے بعد سے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ جی خان صاحب کا ہر بیانیہ نہیں چلے گا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہی چلے گا. تو خان صاحب کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہوگا کہ وہ اپنے ورکرز کو کیسے مطمئن کریں گے. وہ ورکر جن کو چارج کر کے بالکل اداروں کے خلاف کھڑا کر دیا گیا تھا، اب وہ ورکر کیسے شیر و شکر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے جو وقت آنے والا وقت بتائے گا. خان صاحب نے ہمیشہ جو ہے نا اپنے کارکن کو قربانی کیا ہے اپنی سیاست کی خاطر. چاہے یہ ملتان کا جلسہ ہو جہاں پہ یاد ہو کتنے لوگ مر گئے تھے اور خان صاحب نے اپنی تقریر جاری رکھی تھی اور لوگوں کی لاشیں، لوگ زندہ انسان لاشوں میں تبدیل ہو رہے تھے. خان صاحب کے قریب کوئی کارکن آئے، خان صاحب اسے تھپڑ مار دیتے ہیں، دھکا دے دیتے ہیں. یہ عام سی باتیں ہیں اور لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں خان صاحب کے بارے میں. تو آپ کے خیال میں کہ اپنے تئیں جن ورکرز نے 9 مئی میں قربانیاں دیں، کیا خان صاحب کو ان کی قربانیوں کا خیال ہوگا؟ نہیں، خان صاحب کو صرف اور صرف اپنی ذات کا خیال ہوگا. اور دوسرا ایک اور بات انہوں نے کہی کہ جماعت اسلامی کے کیا بات تھی وہ؟ انہوں نے کہا جی جماعت اسلامی کی میں مکمل حمایت کرتا ہوں ان کے دھرنے کی، اور میں بلکہ اپنے ورکرز کو کہوں گا کہ آج ہی جائیں ان کے دھرنے میں شریک ہوں، کیونکہ دیکھا ہے کہ شاید وہ دھرنا بڑا کامیاب ہے. پہلے حالانکہ PTI کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ سارے جماعت اسلامی پہ الزام لگا رہے تھے کہ دھرنا گورنمنٹ بیکڈ ہے اور یہ بات ہوئی ہے تو اس وجہ سے کر رہے ہیں. اب جناب اچانک خان صاحب دوسری لائن لے رہے ہیں، ورکر کچھ اور لائن لے رہے ہیں. اچھا، اب میں اس کا آپ کو بتاؤں، یہ بہترین مثال ہے خان صاحب کی سیاست کی. اپنے ورکرز ٹرول فیکٹری کو آرڈر کیا ہوا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی والوں کو دبا کے گالیاں دیں، اور اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے دھرنے میں شریک ہونا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ دو جماعتیں کلچرلی بہت مختلف ہیں، ان کا دھرنا اکٹھا ہو نہیں سکتا. ڈی چوک میں خان صاحب کا دھرنا ہوا تھا، وہ ایک میوزیکل شو ہوتا تھا. اچھا، میوزک کوئی بری چیز نہیں ہے، ڈانس بھی کوئی بری چیز نہیں، وہ ایک میوزیکل شو ہوتا تھا، میوزک لگتا تھا، سنگرز آتے تھے، فلم سٹار آتے تھے، وہاں پہ گپ شپ ہوتی تھی اور ڈانس ہوتا تھا. بڑی ہلا گلا قسم کی ایکٹیویٹی، پوش قسم کی کلاس آتی تھی. حافظ صاحب کے پاس جائیں، وہاں پہ اور طرح کی، وہاں جو تقاریر ہو رہی ہیں اس میں قرآن کا درس ہو رہا ہے. وہ لوگ کوئی میوزک یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہے، کوئی رقص وغیرہ وہاں. اور جو بڑا فرق سر مجھے نظر آتا ہے کہ وہ ڈی چوک پہ جو گئے تھے تو پرائم منسٹر آفس کی طرف مارچ کیا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، PTV پہ قبضہ کی کوشش کی اور توڑ پھوڑ کی، پولیس والوں کو مارا، اور یہ چیزیں جماعت اسلامی کے دھرنے میں نظر نہیں آ رہی. تو یہ بھی کلچرل ڈفرینس ہے بہت. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا ملاپ ہو سکے گا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.